محمد امین نقشبندی صاحب دامن برکاتہ عالیہ اور دیگر میرے افاضل علماء ذیشان معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام عزیز علماء اعظام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات اپنے اس ادارہ کے اندر دو عظیم ترین ہستیوں کے مبارک ذکر مقدس کے عنوان سے عنوان آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ان دونوں کریم ہستیوں کے درجات عالیہ اللہ پاک ہمیشہ اپنی بارگاہ اقدس میں بلند سے بلند تر فرمائے۔ ان کریم ہستیوں کے فیوز و برکات اللہ پاک اس عالم دنیا میں بھی عالم آخرت میں بھی ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ ان میں پہلی ہستی میرے استادوں کے بھی دادا پیر گھرانہ جو ہے، حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران حضور سیدی خواجہ علامہ حافظ محمد حمید الدین صاحب سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات، اور دوسری کریم ہستی استاذ العلماء بدر الفضلاء اور سند المدرسین حضرت شیخ القرآن الحدیث حضور سیدی علامہ مفتی محمد رشید احمد فردوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات برکات ہیں۔ ہم اہل اسلام کی زندگی کا جو بنیادی ترین مقصد ہے، جو ہمارے دین اسلام میں واضح فرمایا ہے، وہ ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ جیسا کہ 8ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ قل، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز اور جتنی میری جسمانی عبادات، و نسکی، اور بے شک میری جتنی بھی قربانیاں اور مالی عبادات ہیں، اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ ومحیایا، بے شک میرا اس عالم دنیا کے اندر جلوہ گر رہنا اور دنیاوی حیات طیبہ کے ساتھ اس عالم کو فیض یاب فرمانا، عالم دنیا کی زندگی کے ساتھ جلوہ گر رہنا، ومماتی، اور بے شک میرا عالم دنیا سے وصال اقدس فرمانا۔ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجیے، میری تمام کی تمام جسمانی اور مالی عبادات کے ساتھ ساتھ میرا جینا مرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں للہ رب العالمین، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہوئے ہیں۔ للہ رب العالمین اے لرضا اللہ رب العالمین، تمام کے تمام عالمین کے خالق اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میرے یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کا یہ مبارک مقام ہمیں تعلیم عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ شریف کے آغاز میں یہ بات موجود ہے، ہدی للمتقین، کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو جب تمام کا تمام قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو سورہ انعام کی اس آیت نمبر 161 میں متقین کے لیے کیا سامان ہدایت ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری تمام کی تمام عبادات، ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے تو وہ صرف اور صرف ایک بارگاہ کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کب حاصل ہو سکے گی؟ جس بارگاہ کی ہم نے رضا حاصل کرنی ہو، تو پھر اس کی چاہت اور اس کے حکم کے مقابلے میں
ہمیں اپنی سوچ سے دستبردار ہونا ہوگا۔ اللہ کی رضا ایک کام کے اندر ہے، اس نے فرما دیا ہے کہ میرے بندو یہ کام اس طرح کرو، ہماری خواہش ہو کہ نہیں یہ کام تو فلاں طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو رضا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی سوچ سے دستبردار ہو جائیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں اپنی سوچ کے اوپر چلتے ہیں کہ جو میرے دل میں خیال پیدا ہوگا، جو میری عقل کہے گی میں تو اس پر چلوں گا، تو واضح احکام اللہ پاک کے کسی بھی معاملے میں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، احادیث کریمہ میں محبوب کریم علیہ السلام نے احکام جاری فرمائے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکام کے مقابلے میں صرف اپنی رائے کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر چلیں۔ پھر قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر صرف اپنی ہی سوچ کے اوپر چلتا ہے اور اپنی رائے کو فوقیت اور اہمیت دیتا ہے، چاہے اس کی رائے، چاہے اس کی سوچ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مقابلے میں کیوں نہ آ کھڑی ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ شخص حقیقت میں اپنی سوچ اور اپنی رائے کو اپنا خدا اور معبود بنائے۔ قرآن پاک میں واضح موجود ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اَرَأَيْتَ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا تب ہی ہم حاصل کر سکیں گے جب اپنی ہر سوچ سے، اپنی ہر خواہش سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حکم کے آگے دستبردار ہو جائیں گے، اور اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی سوچ سے ہم تب ہی دستبردار ہو سکتے ہیں جب ہمیں اپنے آپ اور ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت ہوگی، تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت ہوگی، کیونکہ رضائے الہی زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اپنی سوچ کو قربان کر دیں گے، اپنی خواہش کو قربان کر دیں گے، اور اس کریم کی رضا کو مقدم جانیں گے، اسی پر عمل کریں گے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوگی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ہے اس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کے متعلق اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید اور شدید ترین محبت ہے تو وہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ پہلے دیکھیں، اس کا سیاق ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے کفار اور مشرکین جو بتوں کے پجاری ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کے اس مقام پر سورہ البقرہ شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنے تراشے ہوئے بت اندازم من دون اللہ وہ انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں، بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو قرآن پاک فرماتا ہے یحبونہم، وہ اپنے بتوں سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ان کی سب سے زیادہ شدید محبت ہے تو وہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر، سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے اندر، سلسلہ عالیہ اویسیہ ہو یا سلسلہ عالیہ رفاعیہ، شتاریہ، جتنے بڑے بڑے قرب الہی تک پہنچانے والے سلاسل طریقت، معرفت و حقیقت ہے، ان سب کی بنیادی ترین تعلیم یہی ہوتی ہے کہ لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ ولا موجود الا اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، سلطان الطارقین، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزیز، سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے ممتاز ترین مشائخ کے اندر ہے، اور آپ کا پورے بر صغیر کے اندر
فیض مقدس جاری و ساری ہے 5 محرم الحرام سن 664 سن ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے. آج سے کوئی 786 سال پہلے آپ کا وصال مبارک ہے. حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا خواجہ خاقان سیدنا خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 ربیع الثانی شریف سن 725 ہجری میں آپ وصال فرما رہے ہیں. دہلی مارا کے قریب بستی نظام آباد شریف میں حضرت سیدنا محبوب الہی دہلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور بابا صاحب اپنے فرائض واجبات درس و تدریس کی ذمہ داری سالکین صوفیاء کو ٹائم عطا فرمانے کے بعد جو تھوڑا سا بھی آپ کے پاس فارغ وقت بچتا تھا وہ آپ کی زبان اقدس پر فارسی زبان کی یہی ربائی مسلسل جاری رہتی تھی. خواہم کے در وفائے دوزیم خاک شبم وزیر پائے دوزیم مقصود من خستہ ذکونین توئی از بحر تو میرم برائے توزیم خواہم کے در وفائے توزیم. اے میرے محبوب حقیقی میری صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے فرید الدین مسعود بن شکر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرے تو تجھ محبوب کی وفا کے اندر گزرے. خاک شبم وزیر پائے توزیم. اے میرے محبوب میری چاہت ہے کہ میں مٹی ہو جاؤں اور تیرے مبارک قدموں کے اندر. مقصود من خستہ ذکونین توئی اس عالم دنیا اور عالم رتبہ عالم آخرت سے میرا مقصود ہے تو صرف تیری بات. از بحر تو میرم میری زندگی کا اختتام ہو وفات آئے تو وہ بھی تیرے لیے آئے. برائے توزیم ایک ایک لمحہ دنیا کی زندگی کا گزاروں تو تیرے لیے ہو. تو ہمارا مقصود حقیقی وہ اللہ پاک کی رضا ہے اللہ کا قرب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن پاک نے فرمایا کہ ہم صحیح مکمل وہ مومنین جیسے اللہ کریم چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مومن ہو یہ میری بندی مومنہ ہو. محبوب کریم علیہ السلام جیسے چاہتے ہیں کہ یہ میرا امتی مرد ہے عورت ہے یہ صحیح مومن ہو تو اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے معیار کے مطابق ہم تمام کے تمام اہل ایمان مکمل اہل ایمان تب ہوں گے جب ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ. جس ہستی حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی سیال لجپال رضی اللہ عنہ کی تربیت میں سب سے بڑا کردار حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا خواجہ خاقان حضور سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ببرکات ہے. حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب جو تھے ان کا دور صدارت کر رہا. سیرت کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر تمام کے تمام ملک کے مشائخ بڑے ممتاز اکابر علماء وہ سارے کے سارے مدعو تھے انوائٹڈ تھے. حضور پیر سیال لجپال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ رات کو اسلام آباد میں ایک پیر بھائی کے ہاں جلوہ افروز ہو گئے. فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا فرمائی اور باجماعت نماز کے حضور شیخ الاسلام غریب نواز اتنے پابند تھے کہ جب ملک دیوانہ صاحب خدا بخش دیوانہ صاحب جو ہے وفاتی وزیر کیونکہ وہ براہ راست ان کی بیعت حضور پیر سیال لجپال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہ اپنی وزارت کے دور میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھنے کے لیے سیال شریف آئے. جہاں ان کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. گرمی بڑی شدید تھی حبس بے انتہا تھی. ملک صاحب اتنی سہولتوں میں زندگی گزارنے والے تھے ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور پھر حضور پیر سیال سے جب کہیں جا کر بمشکل ملاقات ہوئی رش اتنا زیادہ تھا جمعے میں آپ نے کرم نوازی فرمائی بٹھایا اپنے پاس تلقین فرمائی نصیحت فرمائی. اب جتنا ٹائم بھی آپ نے عطا فرمایا اس کے بعد ملک صاحب اجازت لے کر چلے گئے. سرگودا اپنی کوٹھی پر پہنچے. پہلا کام یہ کیا کہ حکم جاری کیا کہ میرے پیر خانے کے لیے ایک اے سی کا انتظام کیا جائے. اپنی جیب خاص سے پیسے دیے. الیکٹریشین کو پابند کروایا.
اگلے دن ہی جناب سورج شروع ہونے کے بعد بس گھنٹہ دو گزرے کے ایک نیا اے سی ایئر کنڈیشنر اور جناب الیکٹریشنر جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ساری آستانہ مقدسہ سے آمدی پہنچ گئی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا مشین ہے جو آپ نے لگائی؟ انہوں نے کہا کہ ملک صاحب نے بھیجی ہے. کل انہوں نے جمعہ پڑھا تھا، گرمی بڑی شدید تھی. انہوں نے کہا میرے پیر و مرشد کیسے اتنی شدید گرمی میں وقت گزارتے ہوں گے؟ انہوں نے یہ پیش کیا ہے، آپ قبول فرمائیں. بڑی آپ نے انکار، لیکن حضور ایسا ہے کہ ملک صاحب جلالی بزرگ بھی ہے، ہماری نوکریاں نہ ختم کر دیں، ہمیں نہ کوئی تکلیف کو مہربانی فرمایا. وہ اے سی لگا دیا گیا، آن کر دیا گیا. 2 ہی دن گزرے تھے کہ حضور پیر سیال نے حاجی محمد نواز صاحب اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ مہربانی کر کے جلدی الیکٹریشنر کو بلاؤ اور اس کمرہ ٹھنڈا کرنے والی مشین اے سی صاحب کو یہاں سے جو ہے وہ پیس نکالا دے، میرے کمرے سے اس کو نکالا. بڑی محبت کا اظہار کیا ہے. بل بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی بجلی کا بل آیا کرے گا سرگودے میری کوٹھی پر پہنچائیں، فوراً بل بھی ادا. ہمارے اوپر کوئی وزن نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں ہرگز. میں نے 2 دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھی ہوتی ہے باجماعت. میں جیسے ہی ٹھنڈے ماحول سے باہر نکلا ہوں مجھے تو زکاموں میں چھینکیں آنے لگتی اور طبیعت مبارکہ چونکہ انتہائی نفیس تھی، فوراً ہلکا ہلکا بخار. فرمایا اگر یہ ادھر رہتا ہے تو پھر یا تو میں عصر اور ظہر کی نماز کمرے میں پڑھا کروں، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے والد گرامی حضرت خواجہ ضیاء الملت الدین مجاہد اعظم سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے وصیت فرمائی تھی رسالت سے پہلے کہ میرے بیٹے محمد قمر الدین اب یہ ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے. حضور پیر پٹھان نے بھی آپ کو منتخب فرمایا ہوا ہے. تو میرے بیٹے میں محمد ضیاء الدین جب سے عالم دنیا میں ہوش میں آیا ہوں، میری پوری کی پوری زندگی میں آج تک صرف 2 نمازوں کی جماعت رہی تھی جس کا مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف اللہ، ورنہ آج تک میری نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی. اور محمد قمر الدین میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے میرے بیٹے، نہ نماز قضا ہونی چاہیے نہ فرض نماز کی جماعت کبھی قضا ہونی. اگر کمرے میں پڑھوں گا تو پھر یا تو میں دوسری الگ جماعت اور دوسری جماعت کے لیے تو شرائط ہوتی ہیں. تو جب اذان بھی وقت پہ ہو جائے، اقامت بھی وقت، مقرر امام آسمان عالیہ کا نماز پڑھا رہا ہے اور ہم صرف ٹھنڈک کی وجہ سے اپنے کمرے کے جائز نہیں ہے اس طرح کی نماز. ہاں جی. اور فرمایا مسجد میں جاتا ہوں تو پھر بخار ہوتا ہوں، میں اپنے کام کاج اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پھر مجھے پریشانی. لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ ہم جس ماحول میں پہلے تھے اسی ماحول میں رہیں گے، اسی کو باہر لے کر. حاجی محمد نواز صاحب نے خود مجھے بتایا تھا جو آپ کے خادم خاص سے پچھلے سالوں میں ان کا آستانہ عالیہ پر وصال مبارک ہوا ہے. وہ کہتے کہ میں نے 10 دستار کی حضور مہربانی کریں چلو آپ کے کمرے خاص میں سے اس کو ہم نکال دیتے ہیں. لیکن حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد حمید الدین صاحب وہ بڑے نفیس طبیعت ہے، ان کے کمرے میں لگا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو صاحبزادہ صاحب کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے، وہ لازم اللہ. اور یہ ملک صاحب کی کوٹھی والی وہی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور واپس نہیں. حضور پیر سیال لاجپال فجر کی یعنی جماعت کی اتنی پابندی تھی کہ وہ سہولت جو جماعت کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی ہے، حضور پیر سیال نے وہ سہولت چھوڑ دی لیکن جماعت نہیں چھوڑی ہے. حضور پیر سیال نے تو فجر کی جماعت آپ نے اسلام آباد میں بھی بھائیوں کے یہاں جماعت نماز آپ جماعت سے نماز آپ فرماتے تھے. اس کے بعد 9 بجے جنرل صاحب کی درخواست تھی کہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین صاحب کو زیر آستانہ عالیہ سیال شریف ہے، پہلے براہ راست مجھ سے ملاقات جو ہے وہ فرمائیں گے. وہ پیر بھائی اور خدام نے رکھی 8 سے انٹر کا ٹائم ہے اور 9 بجے ہم نے صدر صاحب سے ملاقات کرنی ہے. اور کیونکہ وہ حاکم وقت ہے تو حضور آپ کے جناب نے فرمایا کس تیاری کی ضرورت ہے؟ میں بس تیار ہوں، جب مقرر ٹائم آئے تو چل پڑے گے. انہوں نے حضور مہربانی فرمائی یہ جو لباس آپ نے زیر کل فرمایا ہوا ہے نا یہ آپ نے کل پہنا، اس کو ذرا تبدیل فرما لیں. یہ استری شدہ چادر مبارک بھی موجود ہے، قمیض مبارک بھی، اور آپ میں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی کپڑے جو میں نے کل والے پہنے ہوئے یہی ٹھیک ہے نہیں. صدر صاحب سے ملاقات کر لیں. حاجی محمد نواز صاحب فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا.
آپ پیروں مرشد اتنی عظیم ہستی، ہم اصرار بھی تو نہیں کر سکتے، آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا، بالکل آپ کی طبیعت کے خلاف بھی نہیں کرنا، لیکن ادھر تقاضا بھی حال کا یہی ہے کہ جناب لباس تبدیل ہونا چاہیے۔ ہم نے جب بڑے ادب کے ساتھ ایک دو مرتبہ کے حضور صاحبزادہ صاحب کو شارقین میں پتہ چلے گا، حضرت خواجہ محمد حبیب الدین وہ ہم پر ناراض ہو جائیں گے اور ہم نہیں انہیں منا پائیں گے، لہٰذا آپ کرم فرمائیں لباس آپ نے فرمایا نہیں ان کو میں منا لوں گا، لباس تبدیل۔ جب ہم نے ایک مرتبہ اور کہا تو آپ نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ فجر کی نماز میں نے کس لباس میں ادا کی؟ حضور اسی لباس میں جو زیب کن فرمایا ہو، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ بڑی ہے جو جنرل ضیاء صاحب کی بارگاہ بڑی ہے۔ فرمایا میرا ایمان کا معنی نہیں کرتا، یا تو میں فجر سے پہلے آپ لوگ مجھے توجہ دلاتے اور میں لباس تبدیل کر لیتا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس لباس میں حاضر ہوتا۔ میں قیامت کے دن جب اپنے محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا میرا ایمان گوارا کر سکتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور صدر پاکستان کی بارگاہ میرے رب کریم کی بارگاہ سے بڑی ہے؟ کہ اللہ کے لیے میں لباس نہیں بدلا اور بندے کے لیے لباس بدل رہا ہوں۔ یہ اہل حقائق ہیں، یہ جو ہر وقت دائم الحضوری ہستیاں ہوتی ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی، ہمیشہ اس محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، موجود حقیقی، مقصود حقیقی کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات میں رہنے والی ہستیاں۔ حضور شیخ الاسلام کو کتنی مرتبہ دیکھا گیا تھا، آپ نماز کے لیے اللہ اکبر نیت فرما کر تکبیر تعظیمہ فرماتے، ہاتھ مبارک باندھ رہتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر باندھ رہتے، پھر چھوڑ دیتے، پھر جناب نیت فرماتے، پھر اور 5-7 مرتبہ بعض اوقات کو اس طرح کرنا پڑتا، پھر جا کر اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ کا وہ جو بخاری شریف ہے جس وبارہ کتاب الایمان میں حدیث جبریل علیہ السلام ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ نماز اس طرح پڑھ، عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا۔ الغرض میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمارا مقصود حقیقی تو اللہ پاک کی بارگاہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کریم کی بارگاہ ہے جس کے ساتھ ہے، تو پھر ہم اولیاء اللہ سے کیوں عقیدت اور محبت رکھتے ہیں؟ آج کل بھی توحید پر جو ہم نئے نئے لیکچر سنتے ہیں، نئے نئے خطابات اور تقاریر سننے کو ملتی ہے، وہ بھی جناب بتاتے ہیں کہ جی آپ بابوں سے تو اپنا پیچھا چھڑائیں اور بابوں کے لیے ساتھ کیوں تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے ان کا اولیاء اللہ کے کاملین سے اتنی عقیدت کیوں رکھتے ہیں؟ اب حضور سیدنا امیر شریعت علی نواز حضور کی سیاد لجپال سیدی خواجہ خاقان حضور سیدی خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی صاحب علی نواز رضی اللہ عنہ، جن کے رسالے 7واں سال جاری ہے اور آپ ان کی یاد میں جناب یہ آج کا پروگرام منعقد کیے بیٹھے ہیں۔ سیال شریف یہاں سے کافی فاصلے کے اوپر ہے اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں۔ محبت تو اہل ایمان کی سب سے زیادہ اللہ پاک سے ہے۔ میرے دوستوں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک سے ہے، کیونکہ وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے۔ اس محبوب حقیقی نے ہمیں پابند فرما دیا ہے کہ تم جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو، جتنا مجھے اللہ کی بارگاہ سے اخلاص اور سچائی والا تعلق رکھ لو، جتنی عبادات اور جسمانی قولی، جتنی مالی عبادات راہ خدا میں جتنا خرچ کر لو، جتنی خدمت انسانیت کر لو، ہر قسم کا زہد بھرا تقویٰ تمہارے اندر آ جائے، ہر خیر اور اچھائی تمہارے اندر آ جائے، لیکن یہ تمام عبادتیں، ریاستیں، مجاہدے اور کوششیں میں رب کریم قبول تب فرماؤں گا جب پہلے میرے ولیوں اور دوستوں کے ساتھ تمہیں محبت اور عقیدت ہو۔ تم اتنا علم میری شریعت کا حاصل کرو، اتنا کہ ملا باشی کہ جو علم ظاہر شریعت کا سب سے آخری ترین مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اوپر تم فائز ہو جاؤ، علامہ فہامہ تم بن جاؤ، اور نماز
بھی ولی کے متعلق تمہارے دل میں دشمنی مخالفت عداوت جنم لے لے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی تمہاری عبادت ریاضت علم عمل تقویٰ نہیں دیکھا جائے گا۔ جو میرے کسی ولی سے عداوت کرے گا وہ حقیقت میں مجھے اللہ پاک کا دشمن ہے۔ بس اس حوالے سے آخری بات کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں، کیوں ان کی یاد بناتے ہیں، کیوں ان سے محبت کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ان کا مبارک راستہ کیوں چنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التوازن میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح السند صحیح المتن حدیث قدسی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص من جو ہے کہ کلمہ عموم ہے جس کی بنیادی وجہ تجویل اصول کے لیے کسے باشد کوئی بھی ہو، جتنے اوصاف کا مالک، جتنے اوصاف کا حامل، جتنا بڑا علامۃ الظاہر ہو جائے، فہامت الاصل ہو جائے، علم ظاہر کی ساری مناظر کو طے کر جائے، بڑا مفسر، بڑا محدث، بڑا فقیہ اعظم بن جائے، اور عمل میں بھی اپنے زمانے کے لوگوں میں سب پر سبقت لے جائے، ہر خیر اچھائی اس کے اندر موجود ہو، لیکن آدھا بھی ولی، میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا اگر اس نے مظاہرہ کیا فقط آذنتہ بالحرب، بس یقینی طور پر میں اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ۔ وہ میرے ولی کا دشمن نہیں ہے، وہ مجھے اللہ پاک سے دشمنی کر رہا ہے، میں اللہ پاک اس کے خلاف اپنی شان کے مطابق حالت جنگ میں آ جاتا ہوں۔ کیا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنگ جاری ہوگی ان کی نمازیں قبول ہو رہی ہوگی، ان کے درس و تدریس، ان کے درس تفسیر، درس حدیث، درس فقہ، درس اخلاقیات اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہوگا؟ جن کی اللہ سے دشمنی اور عداوت چل رہی ہے، اللہ کے ولیوں کے جتنے وہ مخالف ہوئے کریں، یہ فرمان کس ذات بابرکات کا ہے؟ اللہ پاک کا یہ فرمان گرامی ہے، اور اس میں حضور سیدنا و سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ التحیات والتسلیم جیسی جو عندہ ذی العرش مقیم مالک عرش اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں جن کا اتنا مقام تمکنت اور مقام عزت و وقار ہے، حضور سیدنا و سید الملائکہ حضور سیدنا جبریل امین علیہ التحیات والتسلیم اللہ پاک کو اپنے ولی اتنے پیارے ہیں، اپنے دوست اتنے عزیز اور پیارے ہیں، اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا بھی یہاں واسطہ نہیں رکھا، اللہ پاک نے براہ راست اپنے پیارے محبوب سے کلام کر کے اپنے ولیوں کے متعلق فرمان کیا۔ اولیاء اللہ کا مقام اتنا بلند ہے اللہ پاک کی بارگاہ کہ براہ راست ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو پھر میان محب و محبوب رمزیز کرامن کاتبینا ہم خبر نیز محاورہ کہا جاتا ہے، کئی باتیں اللہ کی محبوب کے ساتھ ہوئے جس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس نے وہ کلام فرمایا، وہ محبوب جانتے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور یہ ولیوں کے متعلق کیا کہ میرے حبیب آپ کا کوئی امتی بھی محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عالم تو بہت بڑا ہو، فاضل تو بہت بڑا ہو، سارے اس کے اندر باقی اچھائی کے معاملات ہو، لیکن وہ مجھے اللہ کا دشمن بنا کھڑا ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ نہیں میرے حبیب آپ آگے بھی بیان فرما دیجئے کہ علم پر ناز نہ کرنا، اپنے عمل تقوی زہد و ورع پر کوئی اللہ کے مقابلے میں ناز اور فخر نہ کرنا، ٹھیک ہے جی؟ محبوب بتا دے من جو شخص میں نہیں اس کا علم دیکھوں گا، میں نہیں اس کا تقویٰ دیکھوں گا، میں اس کا اخلاص نہیں دیکھوں گا، میں اس کے باقی معاملات نہیں، مجھے اللہ کی نظر قبولیت نظر عنایت انہی کے شامل حال ہوگی جو میرے ولیوں کا ادب احترام عقیدت محبت ہے۔ ان کریم ہستیوں میں ایک کریم ہستی حضور کی سیال لد پاک سید اور خواجہ خاقان حضور سید خواجہ محمد حمید الدین سیالی صاحب کی نواز رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہوئی۔ حضور پیر سیال کا اگر آپ نے ظاہری علمی مقام دیکھنا ہو تو جن کے اساتذہ اکرام میں ابھی ذکر خیر ہوا کہ استاد الکل، استاد العلماء حضور سیدی ملک التدریس جن کا فیض ہر طرف نظر آتا ہے،
دو ہی تو بارگاہیں ہیں، ایک بارگاہ استاد الکل ملک المدرسین حضور سیدی علامہ مولانا عطا محمد چشتی بریالوی قدس سر العزیز کی ذات برکات ہے، اور دوسرا جن کا فیض پوری دنیا میں اس وقت کے مدرسین، علماء، اساتذہ، محققین پوری دنیا کو جو عطا فرما رہے ہیں، وہ دوسرا ہمارا علمی مرکز پاکستان کے اندر حضور سیدی استاد العلماء شیخ القرآن حضرت سیدی علامہ مولانا ابو الوفا محمد منظور صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میں اس کا دارالعلوم دربار شریف پر ہوا کرتا تھا، یہاں اپنی خدمات سے انجام دے۔ حضور سیدی علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بصر و چشم اس چیز کو قبول فرمایا، کئی سال تک آستان عالیہ سیال شریف میں اپنا فیض جاری فرماتے رہے۔ حضور پیر سیال کی بہت آپ پر نگاہ عنایت تھی، بے تکلفی، اور حضور سیدی خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ معقولات کے اندر باقاعدہ طور پر سیدی علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب علیہ رحمت کے شاگرد رہی۔ اور حضرت علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب علیہ رحمت ان کی بیعت کہاں تھی؟ آستانہ مقدسہ غوثیہ چشتیہ گولڈا شریف کے اندر ان کی بیعت جو ہے وہ حضور سیدنا بابو جی صاحب غریب نواز علیہ رحمت سے ہے، لیکن آپ دیکھیے آستانہ عالیہ گولڈا شریف کا جتنا فیض ہے وہ سارے کا سارا حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کا فیض ہے، کیونکہ قبلہ عالم مجدد دوران سید العلماء راسخین عارف یزدانی عالم ربانی حضرت سیدی قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب چشتی قادری غریب نواز قدس سر العزیز آپ کی بیعت جہاں پہلے اپنے مامو جان سے سلسلہ لیا قادریہ میں، وہاں باقی تمام کے تمام سلاسل میں سب سے زیادہ آپ کو فیض ملا ہے تو اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے در اقدس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے فرزند ارجمند اللہ اللہ کرنے والی روح مقدس حضرت بابو جی صاحب سید غلام محی الدین شاہ صاحب علیہ رحمت جو قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ایک اکلوتے فرزند ہیں، ان سے بیعت تھی استاد الکل سیدی علامہ عطا محمد بلیالوی علیہ رحمت۔ دیکھیے کہ حضرت لالا جی صاحب علیہ رحمت کی اس وقت باحیات کے، حضرت شاہ الحق صاحب بھی باحیات کے، اللہ کریم حسن کے درجات اپنی بارگاہ میں ہمیشہ بلند رکھے، لیکن استاد الکل علامہ سیدی عطا محمد بلیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وصیت تحریر فرما دی تھی کہ میرے شاگردوں میں آستانہ مقدسہ سیال شریف کے زیر سجادہ عالیہ حضرت علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین صاحب پیر سیال لاجپال کا فرمایا کہ وہ بڑی ہی کریم ہستی ہے اور بڑے بادشاہانہ مزاج کی ہستی ہے، اگر 3 دن بھی ان کا انتظار کرنا پڑے تو ان کا انتظار کر لیا جائے، مجھ فقیر کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، ہر آنے والے لمحے رحمت ہوگی، 3 دن انتظار کرنا پڑے انتظار کر لینا، لیکن میرا جنازہ پڑھائیں گے تو حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب ہے۔ اب ذرا حضرت علامہ عطا محمد بلیالوی صاحب علیہ رحمت کی جو علمی مقامات ہیں یا ان کی جو طبیعت کی نزاکتیں اور نفاستیں ہیں وہ آپ حضرات جو جانتے ہیں نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں نزاکت کتنی تھی، نفاست کتنی تھی، لطافت کتنی تھی، لیکن وہ نماز جنازہ کے لیے فرماتے ہیں کہ جتنا انتظار کرنا پڑے انتظار کر لیا جائے، لیکن میرا جنازہ حضرت خواجہ محمد حمید الدین صاحب ہے۔ حضور پیر سیال لاجپال کی خدمات کا سلسلہ روحانی، علمی، فکری میں ایک چیز کہ آپ نے ویسے ہی حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز علیہ رحمت جیسی ہستیوں کے مثال اس کے بعد آپ نے تمام کے تمام، جیسے آج کل ہم اہل سنت کے اوپر ایک طور اطلاع آیا ہوا ہے، اس وقت بھی حالات کچھ ایسے بن رہے تھے، حضور پیر سیال لاجپال نے اس وقت حالات کا تجزیہ فرما لیا، آنے والے معاملات کو دیکھ لیا، کیونکہ بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے تمام صوبوں کے دارالحکومت میں اتحاد اہل سنت کانفرنسز کا اہتمام، تمام علماء سے رابطے،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے درجہ ایمان پر عرب شریف میں تحریف چلتی ہے کہ پابندی لگوائی جائے، تو مجھے بتائیے پورے کے پورے بر صغیر میں کون سی وہ ہستی ہے جنہوں نے فوری طور پر اپنے ادارہ مقدس اور اپنے آستانہ عالیہ سے متعلق تمام علماء کو جمع فرمایا، باقاعدہ طور پر شاہ فہد بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین جو اس وقت تھے حکمران سعودی عرب شریف کے، ان کے نام واضح کر جو آج بھی موجود ہے فصیح عربی زبان کے اندر، اور باقاعدہ سعودی عرب شریف کے سفارتکاروں سے ملاقات، بار بار پیغام اگر ہم اہل سنت و جماعت جتنے بھی اہل حق ہیں جمہور علیہ السلام، ہمارے حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہو، ہمارے اداروں کے ساتھ جہاں تک حضور کی سیال لجپال غریب نواز کے معاملات ہیں ان کو بھی تھکے چکے نہیں ہیں، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں نے استاد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ایک غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ حضور کی سیال لجپال غریب نواز آپ آج بھی الحمدللہ تعالیٰ ملک کے اندر مساجد مدارس بیرون ممالک کے اندر کتنے پیر بھائی ہیں علماء سیاح عوام الناس حضور کی سیال لجپال کی بارگاہ ایسی ہے کہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے الحمدللہ اسے دین متین جو ہے وہ ساری چیزوں سے عزیز اور پیارا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ ہم گوجرا میں بھی دیکھتے ہیں باقاعدہ حضور کی سیال لجپال نے اپنے یہاں نائب مقرر فرمائے ہیں ہمارے پیر بھائی، اور باقاعدہ طور پر آپ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آستانہ عالیہ مہار شریف اور چشتیان شریف، آستانہ عالیہ توسا مقدسوں میں جدھر بھی اس روپ سے حضور کی سیال کا گزر ہوتا ہے، یہاں گوجرا میں ضرور قدم رنجا فرماتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے گوجرا کی سرزمین کی اور ہمارے پیر بھائیوں کی، اور باقاعدہ طور پر آپ نے یہ مقرر فرمایا ہوا ہے، اس لیے جتنی مساجد یا جتنے مدارس ہمارے پیر بھائی جتنی سوسائٹیاں قائم کر رہے ہیں، رہائشی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، اور ان میں دیکھیے کہ مختلف جو پلاٹس رکھے جاتے ہیں وہ کوئی بطور ایک گراؤنڈ کے بھی ہوتے ہیں، مختلف سکول کالج وغیرہ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیر بھائی ہیں اسے پیر و مرشد کا حکم ہے، یہ ان کی کوئی اپنی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا ہے، پیر و مرشد گرامی کا فیض و برکت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ وہاں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کا معاملہ، دینی مدرسے کا معاملہ یہ ہر حال میں کرتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی باقی پیر بھائی ہیں یہ اہل محبت ہے تو یہ مت سمجھا کریں کہ یہ کوئی ان کی اپنی ذاتی سوچ ہے۔ ہمارے پیر بھائی محمد کاشف سیالی صاحب یہاں تشریف فرمائے، دیگر میرے پیر بھائی تشریف فرمائے، یہ حضور کی سیال لجپال کے اس معاملے میں نائب ہے، ادھر سے حکم ہے، باقاعدہ تحریری طور پر یہ معاملات اس طریقے سے موجود ہیں۔ آپ حضرات پورا ان کے ساتھ تعامل فرمایا کیجیے۔ جب ہم ایک مسجد کا معاملہ کر دیتے ہیں، ہم دینی مدرسہ جہاں ہمارے بچے اور بچیاں علم حاصل کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے شرط کم ہے؟ آج جس طریقے سے پیارے بچے نے ناظرہ مکمل کیا، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے یہ حفظ مکمل کرے، دنیا کے اندر تو اس کے انوار بے پناہ موجود ہے، آخرت میں بھی صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث سید ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن بچے کا والد اور والدہ یتوج ابواب، میدان معاشر میں جیسے ہی محبوب علیہ السلام کی امت کے سب سے پہلے حساب اللہ کریم کا حکموں کا مدبرین عمل فرشتوں کو سب سے پہلے میری محبوب کی امت میں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے بچی کو قرآن کی تعلیم دلائی اور حافظ قرآن بنایا ہے، ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے، اور جنت کے فلاں مقام پر میں اللہ نے ان کے لیے جو نورانی تاج پیدا فرمایا ہوا ہے وہ تاج لا کر ہے فرشتوں حافظ قرآن کے نہیں، حافظ قرآن کی امی جان اور حافظ قرآن کے ابا جان کے سر کے اوپر وہ نورانی تاج سجا، کیونکہ میدان معاشر دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع عالم ہے، عالم قیامت۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں استاد کی اتنی روشنی ہوگی جیسے یہ سورج جو ہم سے اتنے نوری سالوں کے فاصلے پر ہے، یہ گویا کہ ہمارے گھروں کے اندر آ جائے تو مزید کتنے روشنی اور نور کا عالم ہوگا۔ فرمایا وہ تاج اتنا نورانی ہوگا، سارا عالم معاشر اس تاج کی روشنی کو دیکھ رہا ہوگا، اور جن کو پہنایا گیا ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ وہ خوش قسمت ہے نبی علیہ السلام کی امتی، مرد و عورت جن کو حافظ قرآن کے والدین بننے کا شرط انہوں نے خود نہیں حفظ کیا، بچے کو ایسا ماحول دیا، پیاری بیٹی کو ایسا ماحول دیا، سرپرستی کی، اور مجھے یہاں بتا دی کہ وہ تاج کیوں پہنایا جائے گا، ان
اعزاز کی خاطر جن کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میدان معاشر کے آغاز میں اللہ پاک اعزاز عطا فرما دے گا، کیا ان سے حساب لے کر اللہ پاک لوگوں کے سامنے ان کو شرمندہ کرنا چاہے گا، ان کو پریشان کرنا چاہے گا؟ تو یہاں ابتدا ہے اس حدیث پاک کا، جیسے عبارت سے، دلالت سے، اشارت سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نتائج اور احکام ابتدا امت سے بھی ثابت ہوتے ہیں، جن کو ایک مرتبہ نورانی تاج ان کے سروں پر اللہ پاک رکھوا دے گا، تاج والا بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے کے ان کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک حافظ قرآن کا والد ایمان بچا کر اس دنیا سے جائے، اس کی امی جان ایمان بچا کر جائیں، بلا حساب اللہ پاک ان کو جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہی عظمت والا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے اور جو قرآن کے نور کو آگے بخاری مسلم ہر حدیث پاک کی کتاب میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل اور اچھے ترین وہ اہل ایمان ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور پھر قرآن سکھاتے ہیں، آگے قرآن کے نور کو، علم کو عام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالیٰ کے اتنے ادارے، اتنی مساجد، یہ سب حضور کی سیال لاجپال غریب نواز کا فیضان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کافی سال پہلے مفتی محمد امین نقشبندی صاحب کی خدمت میں آیا تھا، تو استادوں کو میں نے ان کی صورت تجربہ دیکھی ہے، مجھے فوراً اس کا وزیر وقار یاد آ گیا۔ ہمارے اساتذہ کرام کہ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، لیکن ان کی قربت، ان کا فیضان ہر وقت ہم اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اساتذہ کرام کی خدمت میں پہنچنے کا شاید کہ ہمیں شرف نہ حاصل ہو سکتا، ہم وہ نہ سمجھ سکتے، وہ فیض نہ پا سکتے اگر ابتدا میں صرف اور نحو شیخ القرآن والحدیث حضور سید المدرسین، سند المدرسین علامہ سید مولانا محمد بشیر احمد فردوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر وہ کچھ عرصہ ہم تنگ نہ کرتے ہیں، آپ نے صرف ہمیں پڑھایا، نحو کی ابتدائی کتابیں، اور آپ نے جو چیز اس وقت ہمیں پڑھائی تھی الحمدللہ تعالیٰ آج بھی زبانی اسی طریقے سے یاد ہے کہ خاص فیضان ہے۔ قبلہ صاحب دادا صاحب استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ محمد حسن صاحب الازہری جامعۃ الازہر سے بھی الحمدللہ تعالیٰ سند یافتہ عالم ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ استاد صاحب کا جو ایک عوامی رابطہ ہے، سماجی اور معاشرتی رابطہ، بالکل اسی طریقے سے استاد صاحب اس حوالے سے تو بالکل آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اس قرب قیامت کے دور میں بھی اللہ کی ایک نشانی تھے۔ وجہ یہ کہ ان کو جہاں اہل محبت کہتے کہ آپ نے آ کر یہاں ہمیں واز فرمانا ہے، اپنے خطاب سے فیض یاب فرمانا ہے، اس سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہوتا، لیکن استاد ذی وقار کا دور طالب علمی اتنی توجہ اور اللہ نے ان کو وہ قوت حافظہ عطا فرمائی، آپ اس بات کا مطالعہ فرماتے تھے، لیکن نہیں، استاد ذی وقار سبق پڑھانے کے بعد دیگر اتنی سماجی معاشرتی، کیونکہ انہوں نے مساجد کی سرپرستی، مدارس کی سرپرستی، وہ جس شہر میں گئے ہیں انہوں نے بس ابتدائی ہم لوگ پوچھتے تھے کہ استاد صاحب طبیعت فرمائے ٹھیک ہے، جتنی ہم طالب علموں کو صحت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ مدرسہ کیوں نہیں قائم کرتے، آپ اکیلے کیوں اس وقت بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس طلباء کیوں نہیں ہے؟ جو کتابیں آپ نے استادوں سے پڑھی ہیں وہ کھلی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوگا، یا الماری میں بند رہیں گی تو اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوگا۔ میں اپنے دو بیٹوں کے لیے 2 مرتبہ حاضر ہوا تو استاد جی مہربانی فرمائے اجازت کریں اگلے سال شوال المکرم کے آغاز میں دعا پر، آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہے کہ آپ سفر کر کے آئے ہیں، مجھے کھانا کھلایا، اور یہ ہمارے وہ استاد صاحب تھے جو یعنی ہم طالب علموں پر اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، ایسا دوستانہ ماحول، اتنی شفقت محبت، کبھی کھانا کھلائے بغیر نہیں ہمیں آنے دیا۔ تو آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، چائے پیو، اور اس کے بعد آپ واپس جاؤ، میں خود کھانے والا۔ اس مقصد کے لیے 2 مرتبہ استادوں نے ٹائم کہاں حاصل قربان کرنے والا، اور فرمایا کہ بس لازم ہے، میں تب راضی ہوں کہ اپنے بیٹوں کو آپ خود بھی در سمجھیں۔ وہ استادوں کی ایسی برکت ہوئی ہے کہ ہمیں جامعہ نظامیہ سے اور استاد صاحب بھی مجسر آ گئے، 11 سال میں وہاں شیخ کا جامعہ نظامیہ، اب 2 سال ہو گئے الحمدللہ۔ میں پہلے 11 سال استادوں کے فیض سے تدریس کرتا رہا ہوں،
اور اس کے بعد میں خطیب پاکستان بن گیا، لیکن یہ استادوں کی برکت ہے کہ 2 سالوں سے پھر تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مشن تھا استادوں کا، اور وہ جو سبق پڑھا رہے ہیں، سبق کے علاوہ اسی فن کے معاملے کے اوپر ان سے گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ استادوں کو تو ہر وقت ہر چیز مستحب ہے۔ یہ کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا کہ استاد بشیر احمد فردوسی صاحب تھے، ایک ہوتے علوم، ایک ہوتے فنون، آپ جس فن کے اوپر بھی بات کرنے لگے ہیں، جس کتاب کے حوالے سے آپ بات کریں، استادوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی، میں نے نہیں سنا اتنے سالوں میں، استادوں نے فرمایا کہ مجھے استحضار، ہمیں اس چیز کا بڑا تجربہ ہے، کئی ایسی اچانک چیزیں وہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس وقت حاضر نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ یہ مستحضر نہیں ہے، میں دوبارہ ذرا مجھے کل تک کا ٹائم دے، رات کو گھر پہنچوں گا، کتاب کھولوں گا، دوبارہ تازہ کر کے میں خود فون کر کے میں آپ کا نمبر لکھ لیتا ہوں، میں خود رابطہ، اور پھر رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن استاد صاحب وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جو لوگوں کو بھی پورا ٹائم عطا فرماتے ہیں، اور تدریس وہ تو ایک اللہ پاک نے گویا کہ پیدا ہی آپ کو اس مقصد کے لیے دیا ہے، باقی تو ضمنی چیزیں ہیں، لیکن ضمنی چیزوں کو بھی وہی حیثیت خدا ہی عطا فرمانے والی ذات بابرکات ہے۔ الغرض آپ کی شخصیت مقدسہ کی جس پہلو، آپ کے اخلاق، ہم لوگ جو ہے بعض کا تنگ آ جاتے تھے، لیکن استاد صاحب کی بلا جتنی محبت، جتنی شفقت، جتنی عنایات، وہ ایک منٹ ناراض بھی ہوتے لیکن اگلے لمحے ہی کرم کرم اور مہربانی فرما رہے ہوتے تھے۔ ہم ان کو اخلاق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کو عبادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کو علوم فنون کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، دینی اداروں کے قیام، الغرض وہ اپنی ذات میں پوری تحریک اور پوری انجمن رکھنے والی ہستی ہے۔ اللہ پاک آپ کے درجات عالیہ بلند فرمائے۔ میں خطیب طالب علم اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں، حضور پیر سیال نجفات سیدنا امیر شریعت قریب نواز رضی اللہ عنہ قبلہ استاذ زیبکار کی بارگاہ اقدس میں یہ چند ایک ٹوٹے ٹوٹے الفاظ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے علم میں پہلے نہیں تھا، ورنہ میں استادوں کے فرزندوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ حاضر ہو جاتا اور آنے والے میں خدمت کا شرف حاصل کرتا۔ تو مجھے انتہائی شرف صدر حاصل ہوا، ایمانی روحانی خوشی کہ جب استادوں کے دونوں چاند ماشاءاللہ یہاں آپ کو اپنی دلوں سے، اپنے انوار سے فیضیاب فرما رہے ہیں، روشن و منور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ استادوں کا الولد سر الابی ہے، دونوں پیارے فرزندان جو ہیں وہ علماء ہیں، با عمل